اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا، پر اندر ہی اندر بہت فکر کرتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ اکثر سستی لوگ ہمیں زندگی کی مہنگی سبق دے جاتے ہیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی مت کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا، جو بے شک ایک ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ جیب میں وزن ہو تو بعد میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ موسم بدلنے والا رب تمہاری قسمت بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس، غصہ۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی بھی ہمت ہو۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتی تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو، اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ضرب لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کو دو گے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ سگے بہن بھائیوں سے صلح نہیں، اور ساری دنیا میں معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔
خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ زندگی تجھ سے ایک سبق سیکھا ہے میں نے، وفا سب سے کرو، وفا کی امید کسی سے نہ کرو۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتی ہے کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنے مراد اقبال، ہم ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: نمبر 1، اللہ سے رابطہ مضبوط کرے۔ نمبر 2، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کرے۔ نمبر 3، روز صبح ورزش کرے۔ نمبر 4، خود سے مثبت باتیں کرے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام علی رضی اللہ عنہ۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھی ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کے جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ جب چھوٹی تھی تو کپڑے میلے اور دل صاف ہوتے تھے، اب بڑی ہونے کے بعد کپڑے صاف اور دل میلے ہوتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز زبان، دوسری چیز پیسہ ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔